میری شادی سر پر آن پہنچی تھی۔ مہندی پہ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں اپنے ہونے والے شوہر جواد کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بچپن سے ہی اس کے نام سے منسوب تھی، اس لیے محبت کا ہو جانا فطری سی بات تھی۔ میں ایک ناول رائٹر تھی، FB پہ ناول لکھتی تھی، لیکن شادی ہوتے ہی سوچ چکی تھی کہ اپنی زندگی سے ناولز کا چیپٹر کلوز کر دوں گی، کیونکہ جواد ایسی اجازت مجھے بالکل بھی نہ دیتا۔ بس اب مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہی زندگی گزارنی تھی، جو کہ بہت اچھا پڑھا لکھا اور کافی میچیور اور تمیزدار تھا۔ وہ اپنے سینے میں بہت ہی محبت کرنے والا دل رکھتا تھا۔ جواد مہندی پہ میرے کانوں میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد محبت بھرے جملوں کی سرگوشیاں کرتا رہا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھ پر ایک بے چینی سی سوار تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ مہندی کے فنکشن میں کوئی ایسا بھی موجود ہے جو مجھے بڑی تیز اور عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی آر پار ہوتی نظریں مجھے اپنے وجود کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے پورے ہال میں نظر دوڑائی تو مجھے کوئی بھی ایسا شخص نظر نہیں آیا۔ وہ جو بھی تھا وہاں موجود تو تھا، پر میری نظروں سے اوجھل تھا۔ بہرحال اگلے روز صبح صبح میری ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا باکس تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگی، بیگم صاحبہ، یہ آپ کے نام آیا ہے۔ میرے نام آیا ہے؟ یہ سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس ٹائم ایسا کون ہو سکتا ہے جو میرے لیے یہ باکس بھیجے گا۔ بہرحال میں وہ باکس ملازمہ سے لے کے کمرے میں آ گئی۔ جب میں نے وہ باکس کھول کے دیکھا تو اس میں ایک بہت خوبصورت عروسی میکسی تھی۔ وہ میکسی کافی قیمتی بھی تھی، حالانکہ جواد کی والدہ تو مجھے شادی کا جوڑا پہلے ہی دے کے جا چکی تھی۔ تو میں نے سوچا شاید موصوف نے یہ میکسی اپنی طرف سے بھیجی ہے، کیونکہ میری ساس جو جوڑا لائی تھی وہ بس مناسب سا تھا۔ وہ کہتی تھیں یہ شادی کا جوڑا ایک بار ہی تو پہننا ہوتا ہے، پھر کہاں ایسے جوڑے پہنے جاتے ہیں۔ لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ جواد میرے لیے اس جوڑے کی خواہش رکھتا ہے، اسی لیے مجھے تحفے کے طور پر اس نے یہ میکسی بھجوائی ہے۔ میں وہ میکسی دیکھ کے بہت خوش ہوئی تھی۔ میں نے وہ عروسی لباس لیا اور دوپہر کو ہی پارلر چلی گئی۔ میرا شمار نہ تو بہت امیر گھرانوں میں ہوتا تھا، نہ ہی ایک متوسط گھرانے میں۔ ہم اچھے کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ گاڑی بھی تھی، ملازمین بھی تھے، اور کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ٹھیک 8 بجے مجھے میرے ڈرائیور نے لینے آنا تھا، لیکن وہ 7:30 ہی آ گیا۔ تیار میں ہو چکی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ پارلر میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں۔ پھر میں جیسے ہی پارلر سے باہر نکلی تو میرے سامنے ایک بلیک کلر کی گاڑی کھڑی تھی۔ میں فوراً سے دروازہ کھول کے اس میں بیٹھ گئی، لیکن جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھی مجھے احساس ہوا کہ وہ گاڑی میری نہیں ہے۔ باہر سے دیکھنے پہ مجھے لگا تھا کہ میری ہی گاڑی ہے، کیونکہ سیم وہی گاڑی تھی، سیم گاڑی کا ماڈل تھا۔ یہ دیکھ کر میں کچھ پریشان سی ہو گئی۔ میں ابھی یہ دیکھ بھی نہیں پائی تھی کہ سامنے ڈرائیونگ سیٹ پہ کون بیٹھا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس ٹوپی پہنے ہوئے نوجوان کو دیکھنے کی کوشش کرتی، اس نے ایک رومال پیچھے کی جانب بڑھایا اور میرے ناک پہ رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر میں میں ہوش کی دنیا سے بالکل بیگانہ ہو چکی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک بہت بڑے کشادہ سے کمرے کے بیڈ پر لیٹی تھی، اسی دلہن کے لباس میں۔ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ بمشکل میں اپنے چکراتے سر کو تھام کے اٹھ کے بیٹھ گئی، بیڈ کے ہیڈ سے ٹیک لگا لی۔ اس کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں بہت حیران تھی کہ مجھے یہاں کون لایا۔ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں یہاں کیسے پہنچی، تو یاد آیا کہ میں غلطی سے کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، جو گاڑی بالکل میری گاڑی جیسی تھی۔ لیکن اندر بیٹھتے ہی جب مجھے احساس ہوا کہ یہ میری گاڑی نہیں ہے، تو اس وقت تک ایک ہاتھ میرے ناک تک پہنچ چکا تھا اور اس رومال کو سونگھتے ہی میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جیسے ہی مجھے وہ سب کچھ یاد آیا، میں اٹھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، ایک ہاتھ سے اپنا چکراتا ہوا سر پکڑ رکھا تھا۔ پھر میں بمشکل بیڈ سے نیچے اتری۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے میں اس کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ پھر میں نے دروازہ دیکھا تو وہ باہر سے لاک تھا۔
میں نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا مجھے یہاں کیوں بند کر کے رکھا ہے؟ دروازہ کھولو پلیز، کون ہو تم؟ دیکھو آج میری شادی ہے، مجھے جانے دو، میرے ماں باپ بہت پریشان ہو رہے ہوں گے، مجھے جانے دو پلیز۔ جس کمرے میں قید کی گئی تھی وہاں گھڑی نہیں تھی، نہ ہی میرے پاس موبائل موجود تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کیا وقت ہو رہا ہے۔ کمرے کی کھڑکی بھی باہر سے بند تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی کہ خدا کے لیے دروازہ کھولو، مجھے باہر نکالو، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے باہر نکالتا۔ بہرحال میں دروازہ کھٹکھٹا کے تھک کے دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئی اور رونے لگی کہ مجھے باہر نکالو، مجھے یہاں کون لے کے آیا ہے اور کیوں لے کے آیا ہے؟ کون ہو تم؟ دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ وہ آج کی ایپیسوڈ تو آپ نے کمال کی لکھی تھی۔ جیسے ہی ہیرو نے ہیروئن کے بلاؤز کی ڈوریاں کھولیں، مت پوچھے مجھ پر کیا بیتی۔ آپ کے ہاتھ میں تو جادو ہے۔ میں جب بھی آپ کی اسٹوری پڑھتا ہوں اس میں کھو جاتا ہوں۔ آئی لو یو میم۔ میں نے فیس بک پر اپنی اسٹوری پر آنے والے کمنٹس پڑھے تو مسکرانے لگی۔ میں ایک بولڈ رائٹر تھی۔ ہیرو ہیروئن کی ویڈنگ نائٹ کو یوں لکھتی تھی کہ پڑھنے والوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ جب کوئی روڈ ہیرو اپنی معصوم کم عمر 12 سالہ ہیروئن کے ساتھ رومانس کرتا تھا تو پڑھنے والے موبائل اسکرین سے اپنی نظریں ہٹانا بھول جاتے تھے۔ مجھے تو اکثر یہ میسیجز بھی آتے تھے کہ آپ کی اسٹوری پڑھنے کی خاطر بند لائٹ میں اپنا موبائل چارج کرنے کے لیے میں نے اپنی پڑوسن کی منت سماجت کی تھی کہ اپنے یو پی ایس سے بس موبائل چارج کر دو۔ ٹھیک 9 بجے میری پسندیدہ رائٹر کے ناول کی ایپیسوڈ آنی ہے اور وہ میں مس کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میرے ناول کی ایپیسوڈز پر لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کے میسیجز آتے تھے جو میری بے باک کہانیوں کو سراہتے تھے۔ ایک بار مجھے ایک دوست نے ڈائجسٹ میں لکھنے کا مشورہ دیا تو میں نے ڈائجسٹ میں بھی لکھنا شروع کر دیا، اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی، کیونکہ وہاں مجھے پیسے کمانے کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم مل گیا تھا۔ پھر جب میں اپنی آواز میں اپنی ہی بے باک کہانیوں کا جادو چلانے لگی تو بہت سے لوگ میری محبت میں بھی مبتلا ہونے لگے۔ میرا انسٹاگرام، فیس بک، میسنجر بے شمار محبت کے میسیجز سے بھرنے لگا۔ شہرت کا نشہ ہر چیز کے نشے سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ایک بار شہرت کے نشے کی لت لگ جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہی رہتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جب میں لڑکوں کے کمنٹس پڑھتی تو کبھی کبھی تو شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ ان کی محبت کا بے باک انداز مجھے بھی بہت اچھا لگتا تھا، لیکن ایک بار ایک لڑکے نے تو میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ وہ کہنے لگا مجھے آپ کی آواز سے اور آپ سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ میں نے اس میسیج کو اگنور کر دیا، لیکن وہ میسیج میرے فیس بک پر میسنجر پہ روز آنے لگا۔ فیس بک پر اس لڑکے نے پروفائل پکچر پہ اپنی ہی تصویر لگا رکھی تھی۔ وہ کافی خوبصورت نوجوان تھا۔ بار بار مجھے میسنجر پہ میسیجز کرتا، وہ بار بار یہ میسیجز کرتا کہ مجھ سے بات کریں، میرے میسیجز کا رپلائی کریں۔ وہ میرے ہر سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر میسیجز کرنے لگا، مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کے ناولز پڑھ پڑھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ کروں جو آپ کے ناول کے ہیرو معصوم سی ہیروئن کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں اس کے میسیجز کو زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی، لیکن ایک بار میسنجر پر اس نے ایک ویڈیو بھیجی جس میں وہ خود مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو اپنی محبت کا یقین کیسے دلاؤں، کیسے بتاؤں کہ میں آپ کو کتنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آپ مجھے عام سا شخص سمجھ کر اگنور نہ کریں، میں آپ کی خاطر جان بھی دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ کہنے لگا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار پلیز
آپ میرے سامنے آ جائیں۔ دیکھیں میں یہ بھی جانتا ہوں آپ میرڈ نہیں ہیں، آپ ان میرڈ ہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے یہ بات کیسے پتا تھی کہ میں ان میرڈ ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کہنے لگا آپ کی خوبصورت آواز سے اندازہ لگایا ہے میں نے۔ تو میں نے کہا کہ آپ آواز سے اس بات کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ کہنے لگا میں نے آپ کا ڈائجسٹ میں انٹرویو بھی پڑھا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ واقعی میں نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں۔ ان دنوں میں شہرت کے عروج پر تھی، ویسے بھی بہت کما رہی تھی، کیونکہ یوٹیوب پر میری ایک ایک ایپیسوڈ پر اتنے زیادہ ویوز آتے تھے کہ باقی چینلز والے اپنے دانتوں تلے انگلی دبا لیتے تھے، کیونکہ میں لکھتے وقت سارے لحاظ ایک طرف رکھ دیتی تھی۔ میری کہانیاں ایسے ڈائجسٹ میں چھپتی تھیں جہاں پر غیر اخلاقی مواد ہوتا ہے، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں خوبصورت بھی تھی، انگلش موویز کو بھی دیکھتی تھی، پھر انہی کے لو سینز میں اپنے قلم سے لکھ کر اپنے ناولز میں ڈال دیتی تھی اور لوگوں کو پاگل کر دیتی تھی۔ میرے ناول کی پوری ایپیسوڈ میں بس ایسے ہی سین لکھے ہوتے تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی دوسری بات نہیں ہوتی تھی۔ میں 2 کپلز پر بس ایک ناول لکھتی تھی اور 2 سین کے اندر ایک ایپیسوڈ ختم کر دیتی تھی، اور دونوں کپلز کو گاڑی میں، کبھی کمرے میں، کبھی بارش میں، کبھی سڑک پر اور کبھی سمندر کے کنارے، بس لڑکا لڑکی کے بیچ میں بےہودگی لکھتی رہتی تھی، اور لوگ پاگلوں کی طرح سے بس وہی پڑھتے رہتے تھے۔ وہ لڑکا دیکھنے میں کافی ہینڈسم اور اسمارٹ تھا، مجھے میسیجز کرتا رہتا تھا، کبھی میرے چینل پر، کبھی ایف بی پہ، کبھی میسنجر پہ، اس لیے میں اس کے میسیجز کو اگنور نہیں کر پائی۔ اب تو وہ اپنی ویڈیوز بنا کر مجھ سے بات کرتا تھا، مجھ سے کہتا تھا میں کوئی عام سا لڑکا نہیں ہوں، اچھا خاصا بزنس مین ہوں۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ تھوڑی سی دل لگی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں بچپن سے ہی اپنے کزن کے ساتھ منسوب تھی اور مجھے وہ اچھا بھی لگتا تھا۔ وہ میری اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے انجان بھی تھا۔ میں اپنا نام بدل کر یہ سب کچھ کرتی تھی تاکہ بدنامی نہ ہو جائے۔ بہرحال میں نے اس لڑکے سے بات چیت شروع کر دی۔ وہ تو واقعی میرا دیوانہ تھا۔ میں نے اسے آزمانے کے لیے ایک بار اس سے کچھ پیسے مانگے تو اس نے فوراً سے میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیے۔ کہنے لگا میں تمہیں بہت قیمتی تحفہ دینا چاہتا ہوں، اپنے گھر کا پتہ دو، میں وہاں بھیج دوں گا۔ لیکن میں نے اسے گھر کا پتہ نہیں دیا۔ اب میں اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی، لیکن اس کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی تھیں۔ تقریباً 1 سال تک میں نے اس سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس دوران میں اس سے کافی پیسے بھی منگواتی رہی۔ پھر جب میری شادی پکی ہو گئی تو میں نے سوچا کہ مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ شادی کے بعد یہ سب کچھ جاری رکھنا مشکل ہے، اور پھر میرا کزن جو میرا شوہر بھی بننے والا تھا وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور اچھا خاصا کماتا بھی تھا۔ مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ اپنی شادی کا اعلان کرنے کے بعد میں ایف بی اور یوٹیوب سب کچھ چھوڑ دوں گی، کیونکہ شادی کے بعد میں یہ سب کچھ جاری نہیں رکھ سکتی تھی اور لوگوں کو دھچکا بھی دینا چاہتی تھی، اپنے عاشقوں کو مایوس بھی کرنا چاہتی تھی۔ بس ایک چسکا سا تھا۔ میں نے ایسے ہی ایک میسج کر کے فیس بک پر اور یوٹیوب پہ ڈال دیا کہ میری شادی ہونے والی ہے، اس لیے میں مزید نہیں لکھوں گی۔ یہ سن کر سب سے زیادہ میسیجز لڑکوں کے آئے جو کہنے لگے کہ آپ شادی نہ کریں، ہم مر جائیں گے، ہم آپ کے ناولز کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمیں ان کی عادت پڑ چکی ہے، جب تک آپ کا ناول نہ پڑھ لیں تب تک ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں چین نہیں آتا۔ اور یہ میسیجز پڑھ کے میں بہت خوش ہوتی تھی کہ وہ سب دیوانہ وار مجھے چاہتے تھے، اور چاہے جانے کا نشہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اس لڑکے کے میسیجز میسنجر پہ بھرے پڑے تھے، ویڈیو میسیجز بھی تھے جن میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی، میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ اس وقت اس کی حالت عجیب ہوئی پڑی تھی، آنکھیں روئی روئی سی تھیں۔ میں نے کہا دیکھو میری منگنی میرے ماں باپ نے زبردستی کر دی ہے اور شادی تو مجھے کرنی پڑے گی نا۔ وہ کہنے لگا میں مر جاؤں گا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔
وہ مجھ سے کہنے لگا، یار تمہیں میری بات پہ یقین نہیں آ رہا نا، تو رکو میں تمہیں کر کے دکھا دیتا ہوں۔ پھر اس نے میرے سامنے ایک تیز دھار والی چھری پکڑی اور اپنی کلائی پہ رکھ دی۔ میں نے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں جلدی جلدی چیٹ پر اسے منع کر رہی تھی، لیکن وہ اپنی نس کاٹ چکا تھا۔ اس نے ایک میسج مجھے اور کیا کہ اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو فلاں ہاسپٹل میں پہنچ جانا۔ اس نے ایک ہاسپٹل کا پتہ مجھے بھیجا تھا۔ میں اس کا بہتا ہوا خون دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کے میرے تو سارے کے سارے طبق روشن ہو کے رہ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی میری خاطر یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن بہرحال میں اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ بیان سے باہر تھا۔ میں کیسے یہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی کہ کوئی میری خاطر جان دے دیتا؟ میں نے سوچا کہ مجھے ایک بار ہاسپٹل میں جا کے اسے سمجھانا چاہیے۔ اس کا نام سب کچھ ہی تو مجھے معلوم تھا۔ پھر میں ہاسپٹل چلی گئی۔ اپنا چہرہ میں نے چادر سے چھپا رکھا تھا۔ میں اسے اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ ہاسپٹل میں جا کر جب میں نے اس لڑکے کا نام لیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت ICU میں ہے، خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، اگر بر وقت ہاسپٹل نہ پہنچتا تو شاید وہ مر جاتا۔ یہ سن کے میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے کہا، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہاں کا اسٹاف کہنے لگا کہ ایسے کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا، پلیز بس میں اس سے 2 منٹ ملنا چاہتی ہوں، آپ اسے میرا نام بتائیں، وہ انکار نہیں کرے گا۔ وہ آنرز ICU کے اندر چلی گئیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئی، مجھ سے کہنے لگیں کہ آپ اندر جا سکتی ہیں۔ جیسے ہی میں اندر گئی تو تیسرے بیڈ پر وہ لیٹا تھا۔ وہ وہی تھا جو فیس بک پہ تھا، وہی تصویر۔ اس نے کچھ بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ چہرہ میں نے ابھی بھی چادر سے چھپا رکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ کہنے لگا، اب یقین آ گیا تمہیں میری محبت کا؟ میں نے کہا، دیکھو سمجھنے کی کوشش کرو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ میری منگنی ہو چکی ہے اور میری بھی مجبوری ہے۔ میں اپنے ماں باپ کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی۔ تو وہ کہنے لگا، اور مجھے مرتا ہوا دیکھ سکتی ہیں آپ؟ مجھے اس لڑکے سے محبت نہیں تھی، لیکن ہاں، اگر کوئی بھی لڑکی کسی کو اپنے لیے مرتا ہوا دیکھے گی تو اسے بچانے کی کوشش تو کرے گی۔ میں نے کہا، دیکھو کہانیوں میں محبت کی خاطر بھاگ جانا شاید درست ہوتا ہوگا، لیکن اصل زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مجبوری سمجھتا ہوں، بس ایک بار اپنا چہرہ مجھے دکھا دو تاکہ باقی کی زندگی تمہارے چہرے کو تصور میں لا کر گزار سکوں۔ میں نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ سالوں میں تم مجھے بھول بھی جاؤ گے اور کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لینا۔ تو وہ کہنے لگا، چلو چہرہ تو دکھا دو۔ میں نے آہستہ سے اپنی چادر اپنے چہرے سے ہٹائی تھی۔ کچھ پل وہ مجھے بنا پلکیں جھپکائے دیکھتا رہا، پھر مسکرانے لگا، پھر مجھ سے کہنے لگا، آپ تو اپنے ناول کی ہیروئن جیسی لگتی ہو۔ میں نے کہا، اب مجھ سے وعدہ کرو کہ دوبارہ خودکشی نہیں کرو گے۔ کہنے لگا، وعدہ؟ تم پہلی بار آئی ہو، پہلی بار مجھ سے کچھ مانگ رہی ہو، تو اس لیے میں تمہیں انکار نہیں کروں گا۔ میں آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میں بڑی مطمئن ہو کر واپس گھر آ گئی۔ پھر باقی کا وقت میرا شادی کی تیاریوں میں لگ گیا، لیکن شادی کے دن مجھے اغوا کر لیا گیا۔ جب میں روتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی تو جس نے دروازہ کھولا اسے دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں، وہی نوجوان تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کے میں نے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے؟ کہنے لگا، کون سا مذاق؟ میں نے تو کوئی مذاق نہیں کیا تم سے۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ پر اب کوئی پٹی تھی اور نہ ہی کوئی زخم تھا ایسا اس کی کلائی پر۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ اس نے کبھی اپنی نس کاٹی بھی تھی۔ میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، اسفر تم نے مجھے اغوا کیوں کیا ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم مجھے بھول جاؤ گے۔
وہ کہنے لگا اسفر نہیں جانے من، میں اذلان شاہ ہوں۔ میں نے کہا تم جو کوئی بھی ہو پلیز مجھے جانے دو، میری رات کو شادی ہے، میرے گھر والے میرے لیے بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میری بات سن کے وہ ہنسنے لگا، پھر مجھ سے کہنے لگا تمہیں پتہ ہے تم اس کمرے میں کب سے موجود ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں یہاں آئے ہوئے بس گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوا ہے؟ تم کل سے اس کمرے میں بے ہوش پڑی ہو۔ اس کی یہ بات سن کر تو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہی کیوں تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ اتنا گھٹیا مذاق کرنے والے، مجھے اغوا کرنے والے؟ میرا باپ تو ابھی تک بدنام ہو چکا ہوگا۔ تم نے میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا۔ یہ کہہ کر میں جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے میرا بازو پکڑا، مجھے کھینچ کے اپنی جانب کیا، پھر مجھ سے کہنے لگا ایسے کیسے رائٹر جی، ایسے تو نہیں جانے دوں گا نا۔ جو آگ تمہارے بولڈ ناولز نے میرے اندر بھڑکائی ہے اسے ٹھنڈا تو تم ہی کرو گی نا۔ اس کی بات سن کے میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے کہا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ تم نے اپنی نس کاٹی تھی۔ تم نے اپنی کوئی نس نہیں کاٹی، تمہارا ہاتھ بالکل ٹھیک ہے، مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ کہنے لگا ہاں میں نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ مجھے تمہارے گھر کا پتہ معلوم کرنا تھا، اس لیے میں نے یہ ڈرامہ رچایا تھا۔ میں جانتا تھا تم مجھ سے ملنے ضرور آؤ گی، اور دیکھا پھر تم آ بھی گئی۔ جیسے ہی تم باہر نکلی میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ تمہارا پیچھا کرے۔ اس نے تمہارا گھر دیکھ لیا، تمہاری گاڑی کا بھی پتہ لگ گیا تھا کہ تمہارے گھر میں کون سی گاڑی یوز ہوتی ہے، اس لیے جو کچھ بھی ہوا وہ پری پلان ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے جو اتنا بڑا پلان بنا کر تمہیں اتنی مشکل سے حاصل کیا ہے، تم چاہتی ہو میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں؟ ایسے کیسے جانے دوں جانے من؟ میں نے کہا تم میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ کہنے لگا ابھی کی کب ہے، ابھی تو کروں گا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ایک نکاح کا سین بھی ہو جانا چاہیے، بالکل تمہارے رومانٹک بولڈ ناول کی طرح، زبردستی کا نکاح اور لڑکی کے ساتھ بے دردی کا مظاہرہ کرنا۔ پتہ ہے ایسے سین یوٹیوب پہ اور FB پہ ٹرینڈنگ پہ جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں تمہاری زندگی میں بھی ایسا سین ریئل میں ہو جائے جس میں ایک لڑکا ایک دلہن کو اس کی شادی کی رات پارلر سے اغوا کر لیتا ہے، پھر یہاں پہ اس کے ساتھ زبردستی نکاح کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ سہاگ رات بھی مناتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ سب سین جب تمہارے ناولز میں لازمی آتے ہیں، اور جب جب میں یہ پڑھتا تھا تمہاری زبان سے سنتا تھا تو میرا دل اندر سے مچلنے لگتا تھا، جی چاہتا تھا تم میرے سامنے آ جاؤ اور میں وہ سب کچھ تمہارے ساتھ کروں جو تم لکھ کے لوگوں کے جذبات کو پاگل کرنے کی حد تک ابھار کے رکھ دیتی ہو۔ میرے آنسو یہاں بڑی تیزی سے بہہ رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا۔ وہ کہنے لگا وائے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی، تو پھر تم ایسے رومانٹک سین کیسے لکھ لیتی تھی؟ لکھتے ہوئے تمہیں کچھ ہوتا نہیں تھا؟ مطلب جو چیز خود پر بیتی نہ ہو اسے قلم بند کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یا شادی کے بغیر ہی تم یہ سب کچھ؟ اس کی اس بات پر میں تڑپ کے رہ گئی۔ میں نے کہا شٹ اپ، خبردار جو تم نے مجھ پہ غلط الزام لگانے کی کوشش بھی کی۔ تو وہ کہنے لگا چلو کوئی بات نہیں، رات گزرے گی تو پتہ چل ہی جائے گا کہ تم کتنی پاک ہو، ثبوت تو نظر آ ہی جائیں گے تمہاری پاک بازی کے۔ میں نے کہا میں نہ تو تم سے نکاح کروں گی اور نہ ہی کچھ اور، میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہوں، اور جس سے میری شادی ہونی تھی میں اس سے بھی بہت محبت کرتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا مجھ سے تو بڑی باتیں کرتی تھی، میں پاگل تھا تمہارے لیے، لیکن تمہارے لیے میں صرف دل لگی کا سامان تھا۔ 1 سال تک تم مجھ سے باتیں کرتی رہیں، میری تعریفیں وصول کرتی رہیں، اور شادی کزن سے؟ واہ، یہ تو میرے ساتھ زیادتی تھی نا۔ اور تم کیا سمجھتی تھی تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کرو گی اور میں چپ چاپ تمہاری شادی کسی اور سے ہونے دوں گا؟ تم کیا سمجھتی تھی ہاسپٹل آؤ گی، مجھے باتوں سے بہلاؤ گی اور کہو گی کہ تمہاری شادی زبردستی تمہارے کزن سے کی جا رہی ہے؟
تم بہت مجبور ہو اور میں آگے سے تم سے کہوں گا کہ اوکے کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ بیوقوف سمجھ رکھا تھا تم نے مجھے۔ کچھ ہی دیر میں نکاح وہاں آ جائے گا، اس لیے مائی ڈیئر رائٹر صاحبہ نکاح کرنے کے لیے تیار رہیے گا۔ اگر تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی بات مولانا صاحب کے سامنے کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا بنا نکاح کے بھی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ تمہارے ناولز میں ایسے بھی بڑے سین میں نے پڑھے ہیں کہ بنا نکاح کیے بھی وہاں وہ سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر لڑکے کو بعد میں احساس ہوتا ہے، پھر وہ لڑکی سے معافی مانگتا ہے، لڑکی معاف کر دیتی ہے اور پھر ایسے ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے تمہارے کس ناول کا کون سا سین سیٹ رہے گا؟ دیکھو جو سین یا ناول تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے نا، مجھے وہ بتاؤ، آج میں وہی کروں گا۔ میں روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ تو وہ ہنستے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، یار قسم سے اس سین میں بہت اچھی لگ رہی ہو، بالکل اپنے ناول کی انوسینٹ ہیروئن کی طرح۔ وہ بھی تو ایسے ہی منت سماجت کرتی ہیں کہ مجھے جانے دو، میرے ماں باپ کی عزت کا سوال ہے، میرا بوڑھا باپ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکے گا، وہ یہ سب کچھ جان کر مر جائے گا۔ لیکن ہیرو کو ترس نہیں آتا، اور جانتی ہو ایسا ہیرو سب لڑکیوں کا کرش بن جاتا ہے۔ یقیناً تمہارا بھی کرش ایسا ہی ہیرو ہوگا، ہے نا رائٹر صاحبہ؟ تمہیں تو اپنی خوش نصیبی پہ رشک آنا چاہیے کہ جیسے ہیرو کو تم نے تخلیق کیا، لوگوں کا کرش بنایا، ویسا ہیرو تمہیں مل رہا ہے۔ کتنے نوجوان تمہارے ناول کے ہیرو جیسے بن چکے ہیں، شادی کی رات اپنی بیوی کے ساتھ اس قدر وحشیانہ سلوک کرتے ہوں گے جسے تم محبت کا نام دے کے اپنے ناولز میں لکھتی ہو اور اسے محبت کہہ کے سب کے سامنے پیش کرتی ہو۔ آج ایسی ہی محبت کے لیے تم بھی تیار رہنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بہت غصے میں آ چکا تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے ڈورے گلابی ہونے لگے تھے۔ ایسا لگتا تھا اس کی آنکھوں میں نفرت ہے، جنون ہے، وحشت ہے، لیکن محبت کہیں نہیں تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، خوف کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، کیا ہوا؟ اب چہرے کی رنگت کیوں اڑ رہی ہے تمہاری؟ پھر کہنے لگا، او ہاں، تمہارا دل تو اب زور زور سے دھڑک رہا ہوگا نا، اور خوف بھی آ رہا ہوگا مجھ سے، بالکل ویسے جیسے ناول کی ہیروئن کا حال ہوتا ہے، بالکل ویسا ہی کچھ تمہارا بھی ہو رہا ہے نا اس وقت۔ ہر بات کا حوالہ وہ مجھے میری ہی لکھی ہوئی تحریروں سے دے رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری لکھی گئی تحریریں کبھی ایسے بھی میرے سامنے آ سکتی تھیں۔ وہ مجھے روتا چھوڑ کر کمرے سے باہر جا چکا تھا اور میں اپنا سر پکڑے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ کبھی ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میں کل رات سے یہاں تھی، پتہ نہیں میرے گھر والوں کا کیا حال ہوا ہوگا، میرے باپ نے کیا جواب دیا ہوگا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ بات سوچنا شاید بہت آسان ہے، لیکن خود پر سہنا بہت مشکل ہے۔ کیسا ہوتا ہے جب ایک لڑکی کی بارات آئے اور وہ لڑکی غائب ہو جائے، پھر اس کے ماں باپ پر کیا بیتتی ہوگی، لوگ ان سے کس کس طرح کے سوال کرتے ہوں گے، کیا کچھ نہیں کہتے ہوں گے۔ ایک رات میں میرے گھر پہ تو قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی۔ اس شخص کو ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ ارے کہانیوں کا کیا ہے، دنیا لکھتی ہے، کماتی ہے، لیکن ایسا تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا جیسے یہ شخص میرے ساتھ کر رہا تھا۔ میں نے کیا بگاڑا تھا اس کا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ میں اس وقت کو سوچ کے پچھتانے لگی جب میں اس کے پاس گئی تھی۔ میں تو اس کی جان بچانا چاہتی تھی، میں اسے سمجھانا چاہتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میری طاق میں بیٹھا ہے، میرے ساتھ ایسا گھنونا کھیل بھی کھیل سکتا ہے جو میری زندگی برباد کرنے کے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں کے لیے بھی بدنامی کا باعث بن سکتا ہے۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ ظاہر ہے مجھے اغوا کر کے لایا تو ایسے تو نہیں چھوڑے گا۔ جب بھی کوئی لڑکا کسی لڑکی کو اغوا کرتا ہے تو کیا اسے عزت سے واپس تو نہیں بھیجتا نا؟ اور اگر کسی طرح سے وہ بچ بھی جائے تو دنیا اور خاندان کی نظر میں تو وہ ویسے ہی بد کردار ہو کے رہ جاتی ہے۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کبھی میری ماں کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگتا،
کبھی میرے باپ کا چہرہ۔ میرا قصور کیا تھا؟ کتنی ہی لڑکیاں لکھتی ہیں، کماتی ہیں، کبھی کسی کے ساتھ ایسا تو نہیں ہوتا، تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا جو میرے سامنے تھا، اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں نے ایسا کون سا جرم کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے ایک نکاح خواں تھے جو کہ کافی بدحواس سے لگ رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہے تھے۔ میں روئے جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے ہی اذلان بھی آ گیا۔ کہنے لگا، چلو مولوی صاحب، جلدی سے نکاح پڑھانا شروع کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ وہ مولوی کبھی مجھے دیکھتا، کبھی اذلان کو دیکھتا، پھر اس نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ بڑی خاموشی سے میں نے حجاب و قبول کیا اور پھر سائن بھی کر دیے۔ نکاح ہوتے ہی وہ مولانا صاحب کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ وہ کہنے لگا، یہ تم نے اپنے چہرے کا کیا حال کر لیا؟ رو رو کے اپنا سارا کاجل بکھیر لیا۔ دیکھو اس طرح سے تو نہیں چلے گا نا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، میں تمہیں تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہوں تاکہ تم اپنا میک اپ اچھے سے سیٹ کر لو۔ آج ہماری سہاگ رات ہے اور تمہیں اس بات کی نزاکت کا تو احساس کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو میرا دل بہت خوفزدہ تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر دروازے کو لاک کر دیا۔ پھر کہنے لگا، اس سے پہلے کہ میں تمہارے ناول کا ہیرو بن جاؤں اور تمہارے ساتھ ویسا ہی رومانس کروں جیسا کہ تم ناول میں لکھتی ہو، اس سے پہلے ایک لائیو ویڈیو ہو جائے۔ آخر میرے ساس سسر کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ ان کی بیٹی نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ بیچارے کل سے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں بچی کہاں چلی گئی، کسی نے اسے اغوا نہ کر لیا ہو، کوئی خطرے کی بات نہ ہو، پولیس کے چکر کاٹ رہے ہوں گے۔ خام خواہ میں ایک سین کریٹ ہو جائے گا جو کہ ناول میں نہیں ہوتا۔ اس لیے کم آن اجیا، تمہیں اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر بیڈ سے اٹھا کے صوفے پہ بٹھایا، پھر خود بھی میرے برابر میں بیٹھ گیا بالکل۔ اپنا ہاتھ پھیلا کے اس نے مجھے اپنے پہلو سے لگایا۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، طریقے سے بیٹھی رہو۔ اس بار اس کا لہجہ سخت اور سنجیدہ تھا، بالکل سپاٹ۔ کہنے لگا، اب یہ آنسو جلدی سے صاف کرو، چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ لاؤ، اور دیکھو اگر تم نے ویڈیو بناتے ہوئے کوئی بھی حرکت کی تو یاد رکھنا یہ رات تمہارے لیے مزید اذیت ناک بن کے رہ جائے گی۔ میں اس شخص کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اپنے آنسو جلدی سے صاف کیے، پھر بہت مشکل سے مسکرائی۔ وہ کہنے لگا، میں لائیو ویڈیو بنا رہا ہوں، اس لیے تم اپنے ماں باپ سے کہو کہ تم نے مجھ سے محبت کی تھی، اس لیے تم میرے ساتھ بھاگ گئی ہو اور تم نے اپنی مرضی سے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، اس لیے وہ لوگ تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ اس نے ایک ایک لفظ مجھے ان سے کہنے کے لیے کہا۔ پھر وہ کہنے لگا، اگر تم نے ان جملوں کے علاوہ کوئی ایک بھی لفظ اپنی زبان سے نکالا تو یاد رکھنا اس کا خمیازہ تمہیں جس طرح سے بھگتنا پڑے گا، تو پھر تم تڑپ کے رہ جاؤ گی سویٹ ہارٹ۔ جیسے ہی اس نے لائیو کیمرہ آن کیا تو میں نے وہی بولا جو وہ چاہتا تھا، کیونکہ اس وقت میں اس کی دسترس میں تھی۔ میں نے یہی کہا کہ میں نے شادی اپنی مرضی سے کی ہے، اس لیے آپ میں سے کوئی بھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے۔ جیسے ہی یہ ویڈیو اس نے سوشل میڈیا پر لگائی تو ایک پراسرار سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ چھائی تھی، اور پھر جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا۔